إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد كله لله والأمر كله بيد الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فاعلموا أن هذا اليوم يوم عيدكم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شعبان كان كمن صام الدهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد بعد الرضا، وصل على محمد أبدا أبدا، وصل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أمطر شابب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه، وعلى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس عند الله الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يشكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کا دن تمام عالم اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں، برکتوں، خوشیوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا دن ہے. ابھی گزشتہ کل میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ مکمل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن ہم مسلمانوں کو بطور انعام کے، بطور تحفے کے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو فطرت والا مذہب بنایا ہے. فطرت کا مطلب ہے کہ ہم انسان ہونے کی وجہ سے جن چیزوں کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اپنے مذہب میں لحاظ فرماتے ہیں. ہم انسان ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشیوں کے دن آئے. ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، ان پڑھ ہو، کم حالت میں ہو، لیکن وہ اپنی زندگی میں خوشی ضرور چاہتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری انسانی ضرورت اور فطرت کو سمجھ کر اپنے مذہب و اسلام میں عید کا دن مقرر فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ ایک موقع پر کسی دن میں خوش ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے جب یہ دن آتا تھا ہم اس کو ایسے ہی خوشیوں سے منایا کرتے تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا آج کے بعد سے یہ دن ختم، اور خوشیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن اور مقرر کیے ہیں، اس میں خوشی کرنا اللہ کو پسند ہے. پھر فرمایا وہ 2 دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر آج کے دن ہے، عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اور پوری دنیا میں اسلام سے پہلے بھی اللہ نے جتنے مذاہب نازل فرمائے اللہ نے سب کو عید عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، جتنے پیغمبر انبیاء علیہ السلام آئے اللہ نے سب کے مذہب میں عید کا دن مقرر فرمایا. ہاں یہ بعد میں یہ ہوا کہ بعد والوں نے اپنے مذہب کی عیدوں میں، خوشیوں میں گڑبڑ کر ڈالے، اور آج عید کے نام پر عیسائیت میں، یہودیت میں اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں. ہزاروں لاکھوں گناہ ایک دن میں کیے جاتے ہیں. یہ ان کا تحریف شدہ مذہب ہے، تحریف شدہ ان کی عیدیں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی عید اللہ سے لے کر عطا فرمائی، خود سے عید منانے کا طریقہ نہیں چھوڑ دیا. عید بھی اللہ نے دی، عید کا طریقہ بھی اللہ نے دیا. اب بقیہ لوگ جو دنیا میں اسلام کے علاوہ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اپنے مذہب سے عید کو تو مانتے ہیں لیکن ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے. کوئی روڈ میں ناچ رہا ہے،
کوئی پیسے برباد کر رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے. لیکن مذہب اسلام میں عید کے نام پر ہنگامہ کرنا، اسراف کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو زبانی تکلیف دینا، اپنے عید کے عمل سے کسی کو تکلیف دینا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں. اسی لیے مذہب اسلام نے عید کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا. کسی بھی مذہب میں عید عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، ہنگامے کے ساتھ جڑی ہوئی، اپنی چاہت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو جتنا امیر ہوگا اس کی اتنی بڑی عید ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عید کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا. غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مسلمان ہے تو عید منانے کا مطلب یہ ہے عیدگاہ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ خوش ہو جائے. سب کے لیے آسان. یہ مذہب اسلام کا مساوات، برابری والا عمل ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کیوں عطا فرمائی؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو 29 یا 30 دن والا مہینہ گزرا ہے اس میں کیا ہوا تھا؟ رمضان سے پہلے میری اور آپ کی کیا حالت تھی؟ رمضان شروع ہوتے کیا حالت ہو گئی؟ کتنی تبدیلیاں آ گئی. ہماری آنکھیں محفوظ، ہمارے کان محفوظ، ہماری زبان محفوظ، ہماری نمازیں محفوظ، ہماری کمائی محفوظ، جھوٹ بولتے نہیں، دھوکہ دیتے نہیں، غلط کماتے نہیں، غلط دیکھتے نہیں. کتنے گناہوں سے اللہ نے ہم کو بچا لیا رمضان میں. اور کتنی بڑی بڑی عبادتیں جو میں اور آپ غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے اللہ نے رمضان میں کرایا. غیر رمضان میں مسجد سے گزرتے تھے، جماعت کھڑی ہوئی نظر آتی تھی پھر بھی گزر جاتے تھے، ہوتا نہیں تھا کیا؟ اب رمضان میں اذان سے پہلے تیار ہو کر آنے کی فکر ہوتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں علی ما ہداکم، کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ان سب کاموں کی، کرنے کے کاموں کی کرنے کی ہدایت دی، اور جن کاموں سے بچنے تھا ان سے اللہ نے بچنے کی ہدایت دی. اب اس پر کیا کرنا چاہیے مومن کو؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لہذا مومن کو چاہیے کہ خدا کی اس مہربانی پر جس سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے، اس کی آخرت بھی بنتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا شکر کیسے ادا کرے؟ فرمایا 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا یہ شکرانے کی نماز ہے. کس کی نماز ہے؟ شکرانے کی نماز ہے. اللہ، میں اور آپ اتنے خراب، اتنے گنہگار، اتنے گندے بندے تھے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمارے لائق نہیں تھا. ہم بہت خراب بندے تھے. میں اور آپ رمضان کی پوری توقیر نہیں کرتے تھے، پوری عظمت نہیں کرتے تھے. رمضان میں بھی بدلحاظی ہوتی تھی، بدتمیزی ہوتی تھی، غفلت ہوتی تھی. ان سب کے باوجود اللہ نے پھر بھی رمضان دیا اور ہدایت دی اعمال کی. تو اللہ نے فرمایا اس پر شکر ادا کرو اور 2 رکعت نماز پڑھا کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو ہی چاند نظر آیا کل کی رات، اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام والی رات. کس بات کا انعام ہے؟ پورے رمضان کی عبادتوں کا، اذکار کا، تلاوت کا، صدقات کا، صلہ رحمی کا، جو معاف کیا، جو کھلایا، جو پلایا، جتنا کچھ میں نے آپ نے کیا ہے ان تمام عبادات کا صلہ اور اس کا انعام والی رات ہے. اسی لیے اللہ کی نبی فرماتے پھر جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے دنیا کے ہر شہر میں اترتے ہیں اور ہر گلی کے کونے کونے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگا وَيُنَادُونَ
زور سے آواز لگاتے ہیں اسمعوها الا الانس والجن، انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق فرشتوں کی اس ندا کو، آواز کو سنتی ہے۔ وہ آواز لگاتے ہیں اے اللہ کے بندو نکلو اپنے رب کریم کی طرف، نکلو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ کی جانب۔ جب مسلمان اس آواز سے اس کو سن کر، جس کو نبی نے کہا ہے مان کر، اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کو نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو اس کو کیا مزدوری دینی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کام پورا ہونے پر مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، اچھا اونر ہو، اچھا یجمان ہو، کام ہوتے ہی پیسے دے دیتا ہے، وہ کم بھی پیسہ دیتا ہو لیکن اس کے پاس کام کرنے والی تعریف کرتے ہیں، کیوں بھئی کام ہوا تو پیسہ ہاتھ میں رکھتا بولتے نہیں بولتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب رمضان ختم، لہذا رمضان کا اجر اور اس کا صلہ بعد میں نہیں، رمضان کے فوراً بعد ملنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، ان کے روزوں کے بدلے میں، ایمان والے بندوں کے روزے کے بدلے میں، ان کے تراویحوں کے بدلے میں نے ان کو 2 چیزیں عطا فرمائی، اور ایک مسلمان کے لیے ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ فرمایا نمبر 1 اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو اجرت میں انعام کے طور پر مجھ کو آپ کو عطا فرمائیں گے وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ کیا بولا؟ اللہ کی رضامندی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، اولاد کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کی باپ کی رضامندی ہوتی ہے۔ ابا خوش تو زندگی خوش، ابا خوش ہے تو ہر تکلیف سہنے کو تیار ہے۔ اگر اولاد سے باپ ہی خوش نہ ہو تو ان اولاد کا کھانا پینا مزے میں رہنا کوئی تعریف کی بات نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے کیسی اولاد ہے، باپ ناراض ہے غصے میں، یہ دیکھو مذاق ہے، برے کہلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ایمان والوں کو جو سب سے بڑی چیز عطا فرمائیں گے وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے۔ کون مانگتے تھے؟ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اے اللہ آپ کی ناراضگی کی جگہ میں آپ کی رضامندی مانگتا ہوں۔ کتنی بڑی دعا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دوسرا انعام عطا فرماتے ہیں وہ مغفرتی، میں اپنے ایمان والے بندوں کو انعام کے طور پر ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بزرگوں مجھ کو آپ کو گناہوں کی معافی کا اعلان اس کی خوشی کا احساس نہیں ہے، کیوں بولو؟ وہ محسوس نہیں ہو رہی۔ سنتے ہیں مانتے ہیں، ایسا سمجھیے ہمارا اپنا کوئی اس پر 100 مقدمے، ہزاروں جرم کیے، ہزاروں مقدمے چل رہے ہیں، اور ہائی کورٹ نے فلاں کورٹ نے سب نے طے کیا اس کو سزا دینا ہے، اچانک سپریم کورٹ نے کہا بھائی اس کو معاف کر دو، کیسی خوشی ہوگی؟ اس کے گھر والوں کی خوشی کا کیا عالم ہو؟ کیوں بھائی اتنا بڑا مجرم کی سزا ضروری تھی، سزا طے بھی تھی، اس کو معاف کر دیا جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کیے ہیں کہ ہم سزا کے مستحق ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ نے بطور اجرت کے انعام کے معافی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اس خوشی کو محسوس کرنا چاہیے۔ محسوس کیسے ہوگی؟ جب میں اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے اور جہنم کو یاد کریں گے، مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، حساب دینے کو یاد کریں گے، تو اس معافی کی خوشی کا احساس ہوگا۔ واقعی میں تبھی احساس ہوگا
کہ واقعی مجھے مرنا تھا، قبر سے اٹھنا تھا، اللہ کے پاس جانا تھا، میرا حساب کتاب ہونا تھا. پھر حساب کتاب ہوگا اما واما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. حساب کتاب ہوگا، یا تو جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے دن عید کی خوشی میں، رمضان کی خوشی میں، رمضان میں جو ہم نے عمل کیا اس کے بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے معاف فرما دیتے. آگے روایت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں انصرفوا مغفورا. میرے بندو جب تم عیدگاہ سے نکلو، عید کی نماز پڑھ کے نکلو تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ. اللہ تعالیٰ پروانہ عطا فرماتا. تیسری بات سمجھنے کی ہے کہ تھوڑا غور کیجیے. آج ہم عید کو آنے سے پہلے میٹھا کھائیں گے، کوئی بھی میٹھی چیز. اگر یہی میٹھا ہم کل کھاتے اللہ ناراض ہو جاتے، ہوتے نہیں تھے. آج اگر نہیں کھاتے اللہ تب بھی اللہ کو پسند نہیں آتا. کل میں آج میں کیا فرق ہے؟ کل بھی تو دن تھا، آج بھی دن ہے. کل کھاتے تو اللہ ناراض، کھانا حرام، عمدن کھایا، روزے کی قضا بھی کرنا، کفارہ بھی ادا کرنا. آج نہ کھائیں تو اللہ ناراض. اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کھانا بھی عبادت، بھوکا رہنا بھی عبادت اس وقت جب میں کہوں. نہ سمجھ میں اللہ نے کل کہا نا مت کھاؤ تو نہیں کھانا عبادت. اللہ کے نبی آج کھا کر آئے تھے تو آج کھا کر آنا عبادت. تو دین نام ہے، شریعت نام ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا. جب جس بات کا حکم دیا جائے وہ سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے، ہر حال میں اس کو ماننا ہی دین کہلاتا ہے. ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کے مطابق کہلاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اکرام لوگ جب ان سے یہ پوچھتے حضرت آپ بڑے ولی ہیں اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت فرماتے یہ بتاؤ اتنے سالوں سے تم میرے ساتھ ہو، کیا تم نے کبھی مجھے اپنی زندگی میں کوئی عمل سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہر عمل میں دین کو پیدا کرنا یہ اللہ کی مرضی پر چلنے کے مطابق. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ میں نے آپ نے پورا مہینہ ہسپتال میں اپنے آپ کو رکھا تھا. کہاں رکھا تھا بھائی؟ ارے بولو ہسپتال. کون سی ہسپتال میں؟ اللہ کے ہسپتال میں رکھا تھا. جھوٹ نہیں بولتے تھے، غلط نہیں سنتے تھے. جو 11 مہینے جو گناہ میں اور آپ کرتے تھے اللہ نے ان سے صاف کر کے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت دی تھی. اب ہم اس تربیت سے باہر نکل رہے ہیں. تربیت کا وقت مکمل ہو گیا. اب ہے جو ہم تربیت لے کر آئے ہیں اس تربیت کے مطابق اب آگے زندگی گزارنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اب تک قید میں تھے اب آزاد ہو گئے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے عید کے دن ہم گناہوں کا آغاز کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کتنے گناہ جن سے ہم رکے ہوئے تھے عید کے دن اس کا اللہ معاف فرمائے اس کا آغاز کرتے تھے. ایسا سمجھتے اب تک رمضان تھا تو ہم قید میں تھے، جیل میں تھے، گناہ نہیں کر سکتے تھے. اب جو ہی رمضان ختم ہوا عید کا چاند نظر آ گیا ہم آزاد ہو گئے. ہر طرح کے گناہ میں لگے ہوئے. اب تک موبائل کے گناہ سے بچتے تھے، غلط چیز سامنے آتی ہٹا دیتے تھے. اب بیٹھ کے دیکھیں کیا بھائی رمضان چلے گیا تو دیکھنا جائز ہو گیا. بزرگوں ایسا نہیں. رمضان میں اللہ نے تربیت کی، اللہ نے مشق کرائی گناہوں سے بچنے کی.
اللہ نے مشق کرائی نیک کام کرنے کی، اس تربیت کے اثر کو اپنے دل میں رکھنا اور بقیہ 11 مہینے اس پر عمل کرنا، یہی ہے اصل میں رمضان کا مقصد۔ ورنہ تو اللہ کو مجھے اور آپ کو بھوکا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی کہ اللہ ہم کو 1 مہینہ بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دینی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم فرمایا۔ اب آگے کرنے کا دوسرا کام، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَعْبَانَ، جو مسلمان رمضان کے روزہ رکھا، عید کا دن گزرنے کے بعد بقیہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے بھائی؟ 6 روزے رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک زمانہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے؟ زمانہ بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ اس لیے ہم کو رمضان میں نیکیوں کی حرص پیدا ہو گئی، اسی لیے الحمدللہ فرائض بھی پڑھتے تھے، سنتیں بھی پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے۔ اس حرص کو باقی رکھنا اور شوال میں ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ نیکیوں کے حرص میں شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ والے کہتے ہیں عید کے اگلے دن سے اگر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے 6 دن یوں ہی گزر جائیں گے، اب رکھیں گے تب رکھیں گے کر کے سوچتے رہیں گے، شوال کا مہینہ گزر جائے گا، 6 روزوں کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ، اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اب بقیہ پورا سال کو رمضان جیسا گزاریں۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تراویح کو، اذکار کو، تلاوت کو، روزوں کو، صدقات کو، خیرات کو اللہ تعالی اپنے فضل سے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی آج کی رات میں، آج کے دن میں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو جو جو انعامات عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالی وہ سب انعامات ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کے نیکیوں کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے صدقات، زکوٰۃ، خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ بقیہ تمام زندگی، بقیہ تمام سال کو رمضان جیسا پاکیزہ صاف ستھرا گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح رمضان میں نیکیاں کرنا آسان تھا، مولا بقیہ پورا سال عبادت کرنا آسان فرما۔ اے اللہ رمضان میں بھی گناہوں سے تیری ہی توفیق سے بچتے تھے، مولا بقیہ پورا سال بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام ضروری حاجات کو پورا فرما، تمام حلال حاجات کو پورا فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، اللہ ہر مسلمان کو اس کی خوشیاں اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے عید کی خوشیاں مقدر فرما، اللہ ظلم کرنے والے ظالموں کو ہلاک فرما، اللہ برباد فرما، اللہ عالم بھر کے اسلام کے مسلمانوں کو ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مولا ان کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک میں ہمارے املاک کی، ایمان کی، اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ بے دینی سے، بددینی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ سال بھر نیک بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، عید کو خوشیاں ہم سب کے گھروں میں عطا فرما۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے، جن ساتھیوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے وہ جاتے ہوئے جامعہ غیث الہدیٰ کے طلبہ آئے ہوئے ہیں ادا کرتے ہوئے۔